الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز فجر 2021 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے تربیت کی اولاد کی تربیت کے چند اصول۔ تربیت اولاد کے چند اصول۔ پہلی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ، تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس مذہب پر وہ خود ہوتے ہیں، اولاد کو بھی اسی مذہب پر لے جاتے ہیں۔ آگے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاها، فرمایا کہ جس طرح جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، بولیے وہ بالکل سالم الاعضاء ہوتا ہے، بعد میں لوگ کوئی کان کٹوا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں، مگر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے۔ هل تحسونہ فیہا من جدعاء، کیا تم نے کبھی کسی جانور کے بچے میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ انسان کے بچے میں بھی کوئی کمی ہوتی نہیں ہے۔ فطر آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کیا کہتے ہیں روم کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، یا خود حضور نے تلاوت کی۔ ثم یقول فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے فطرت پر، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی خلق میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی کر سکتا؟ ذالک الدین القیم، یہی پکا دین ہے۔ تو پتہ چلا کہ معاشرے میں جب انسان ملتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، پچھلی 2 نشستوں میں میں نے میاں کا بھی بیان کیا، بیوی کا بھی بیان کیا، کچھ طلاق کے مسائل بھی بیان کیے، تو پھر اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کے چند حقوق ہیں، ذرا بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ ایک بچہ انسان کا، اس کو بنانا، تربیت کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ بولیے سب سے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور وہ سارے کام جانتا ہے۔ بلی کا بچہ، کبوتر کا بچہ، کوئی بھی بچہ لے لے، اس کو سارے کاموں کا خود بخود پتہ ہے۔ اس کو بلی کے بچے کو کبوتر کے بچے کو بتانے نہیں پڑتا کہ تو نے بلی سے بچ کے رہنا ہے، اس کے اندر سسٹم ہے، وہ بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیر کا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی سکول اور کالج نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، مگر انسان کا بچہ 1.5 پونے 2 سال تک تو بولتا ہی نہیں ہے، اور چلتا بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے مشکل کام ہے انسان کے بچے کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت کرنا۔ اس لیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم
پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس آیت میں یہ ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو ہمیں اپنا بچانا تو سمجھ آ گیا، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کیسے بچائیں؟ یعنی ان کے عمل تو ان کے ساتھ ہیں، ہم کیسے بچائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر بچوں کو لگا دو، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے اپنی اولاد کو، گھر والوں کو روک دو، تو تم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب بات، یہ پہلا اصول میں نے بیان کر دیا۔ اب دوسرا اصول سنیے، بعض لوگ تربیت تو کرتے نہیں اور بچے بگڑ جاتے ہیں، تو پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جی نوح علیہ السلام دا پتر بھی تے خراب نکلیا، اگر ساڈا نکل آیا تو کیڑی بات ہے؟ تو یہ دلیل، جی ہاں، دلیل بنتی نہیں۔ بولیو دلیل۔ مجھے ایک آدمی نے ایسے ہی کہا، مولوی صاحب میں تو حاجی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزی ہوں، پر میرے بچے اگر خراب ہیں، میرا بچہ خراب ہے فلاں، تو نوح علیہ السلام کا بچہ بھی صحیح، تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا یہ تم بہت بڑی مثال دے رہے ہو، پر ذرا غور کرو، کیا جتنی نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے تم نے بھی محنت کی ہے؟ بات نہیں سمجھے آپ؟ کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی ہے تم نے بھی بچوں کو تبلیغ کی ہے؟ انہوں نے جتنا دین سکھایا تم نے سکھایا ہے؟ تم نے پڑھایا ہے؟ کچھ کیا بھی ہے؟ یا بچے کو پیدا ہوتے ہی جانوروں کے بچوں کی طرح کھلا چھوڑ دیا، اور اب جب تمہیں ضرورت پڑی ہے کہ وہ انسان کا بچہ بنے تو تم نوح علیہ السلام کی مثالیں دینا شروع کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو، کچھ اپنی غلطیاں بھی مانو۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو سلمہ ان کا بیٹا تھا، ام سلمہ ہوئی نا ان کی ماں، تو وہ اب اچھا بھلا سمجھدار تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ اہلیہ محترمہ بھی ساتھ ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ، اور بچہ بھی ساتھ ہے، کھانا کھا رہے ہیں نا، وہ کبھی ادھر سے کھا رہا ہے کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ اپنے آگے سے کھاتے ہیں، بولو اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ اب یہ تین باتیں ہوئی، اب چوتھی، پانچویں، چھٹی سن لیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے تم پر 3 حق ہیں۔ یہ سارا مجمع بولے کتنے حق ہیں جی؟ نمبر 1، بچے کا نام اچھا رکھو، بولو بچے کا نام اچھا رکھو۔ اب یہاں ادا کرو کے نام پہ نام رکھے ہوئے ہیں، ڈراموں کے نام پہ بچیوں کے نام رکھ رہے ہیں، وہ خدا کا خوف کرو، کہیں اقصا رکھ دیا ہے، کہیں اقرا رکھ دیا ہے، بھائی اقرا کا معنی پڑھ ہے، اقصا کا معنی دوری ہے، نام رکھو نا حضور کی بیٹیوں کے نام پر، آپ کی ازواج مطہرات کے نام پر، صحابیات کے نام پر۔ تو میں نے تو نہیں پڑھا کہ کسی صحابیہ کا نام بھی اقرا ہو، کسی صحابیہ کا نام بھی اقصا ہو، بس جو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، کسی کا نام فجر رکھ دیا، کسی کا نام عصر رکھ دیا، اب کسی کا نام ایمان رکھ دیا۔ بھائی ایمان اور چیز ہے، نام سارے نہیں بولتے نا آپ، ایمان اور چیز ہے، نام ایک بندہ میرے پاس آیا جی، میری ایک بیٹی کا نام نورین ہے اور ایک بیٹی کا نام نوشین ہے، اب کوئی ملتا جلتا بتاؤ، حالانکہ ملنا جلنا بھی کوئی ضروری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، پھر دوسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، پھر سیدہ ام رقیہ ہے، پھر سیدہ فاطمہ ہے۔ اب بتائیے کیا ملتا جلتا ہے؟ پر وہ ضد لگا کے بیٹھ گیا جی، ایک کا نام نوشین ہے ایک کا نام نورین ہے، کوئی ملتا جلتا بتاؤ۔ میں نے کہا جی مشین ہی رکھ لو، مجھے تو اور کوئی ملتا جلتا نظر ہے نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، پہلا اولاد کا حق کیا ہے کہ نام یہ نہیں اچھا رکھو گے جنہیں بول رہے ہو، بولو بھائی نام سارے مل کے بولو، نام صحابہ کے نام پر، نبیوں کے نام پر، اللہ پھر اس کی برکت عطا کرتا ہے۔ نام کا اثر ہوتا ہے، بولو نام کا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں
ایک شیعہ نے اپنی 2 خچروں کا نام رکھا ہوا تھا ابو بکر عمر معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایک خچر نے ماری لات اور اس کی آنکھ نکل گئی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پتہ کرو جس کا نام عمر رکھا ہوگا اس نے ماری ہوگی. اور واقعی اس نے ماری تھی واقعی. تو حضرت کو کہا جی حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے ماری ہے؟ فرمایا حضرت عمر کے نام کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, اثر تو پڑتا ہے. کسی کو برے خواب آتے ہوں, ڈراؤنے خواب آتے ہوں, یہ دیکھو وہ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے 3 بار عمر لکھے, 3 بار, اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھے کل هو اللہ احد, اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے, اور سینے پہ پھونکا مار کے سو جائے. ساری رات شیطان قریب نہیں آئے گا. بولو ساری رات شیطان قریب ہے. پہلے 3 مرتبہ اخلاص پڑھو, پھر درود شریف پڑھو, پھر نام عمر لکھو 3 بار, تو اچھے خواب آئیں گے انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. اور تربیت اولاد کا تیسرا اصول حضور نے فرمایا جب بالغ ہو جائیں تو جلدی شادی کر دو. جب بالغ ہو جائیں تو جلدی شادی کر دو. میں اس کا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا, سال لگا پورا. اب یہ شادی کرانے والوں سے کہنا رشتہ عمر کی 19 سال, جی یہ بھی کوئی شادی دی عمر ہے؟ میں کہا جدو تک کو کارنامہ نہ دکھائے تسی نہیں مرنا بھی شادی دی عمر ہے کہ نہیں ہے. حضور نے بالغیت شرط رکھی ہے, بلوغت, کہ جو ہی بچہ بالغ ہو جائے, بچی بالغ ہو جائے, اس کی شادی فوراً کر دو. تو یہ کتنے ہو گیا جی؟ 5-6 تو ہو گئے 7. اب سنیے, خلیفہ منصور نے کچھ علماء کو قید کیا اور وہ سال قید رہے. جب رہا کیا معافی مانگی اور ان سے پوچھا جی آپ کو یہاں وہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑا کیا نقصان ہوا جیل میں رہ کر؟ تو انہوں نے کہا جی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے محروم ہو گئے. ہم تو جیل میں آ گئے, اب پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنا. سیدنا یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی بینائی وہ متاثر ہو گئی, چلی گئی. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ اللہ پر اعتبار نہیں تھا, موت تو آنی تھی. فرمایا مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, مجھے فکر یہ تھی کہ اس کی تربیت کون کر رہا ہوگا. اب سنیے 7واں اصول. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پیار سے مسجد میں لاؤ. کتنی سال کا؟ 7. تو تھلے والا حضور نے دسیا ہے, ہوں بول دے نہیں ہو 7 تو تھلے تو نہیں نا دسیا, تو تسی ماشاءاللہ فیڈر والے بھی لے آؤندے ہو. تو 7 سال والے نو حاجی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. اور فرمایا جو 10 سال کا ہو جائے تو مارنا بھی پڑے تو مار کے بھی لاؤ. آپ نے 10 سال والے بھی چھوڑ دیے. یہ ایک اصول اور ہو گیا. 7-8 تو ہو گئے, آپ تو گن نہیں گئے. اچھا ایک اگلا اصول ہے, حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو جائے تو بستر جدا کر دو. بولو بستر بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی جدا کر دو. اس میں بڑا ہی حیا کا سبق ہے. میرے نبی تو غیرتوں والے نبی ہیں, اپنی امت کو غیرت سکھا رہے ہیں. اچھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 133, آپ گھر جا کر ساری پڑھ لیجئے گا, میں ایک ٹکڑا بتانا چاہتا ہوں. اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی, میں جا رہا ہوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اوئے ہوئے بولو عبادت ہے. یہ نہیں کہ ما تاکلون من بعدی, میرے بعد کھاؤ گے کہاں سے؟ آپ بابا مرن والا ہوتا ہے پھر بھی انہوں بچیاں نے کھان دی پئی رہندی ہے. کدے یہ نہیں سوچتا کہ انہاں دا قبراں چ کی بننا ہے, انہاں دا حشراں وچ, ہاں حشر وچ کی بننا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان سارے معاملات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا کمال کا, اگر کہہ دیں سبحان اللہ. اس واقعہ پر تو آپ مجھے ساری عمر دعا دے سکتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, حضرت سہل بن عبداللہ تستری, بڑی رحمت اللہ علیہ. یہ صوفیاء میں بڑے مشہور ہیں, اور یہ اتنے روحانی شخصیت تھے کہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے روحوں کو دیدار کرا کے پوچھا تھا نا الست بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ رب کی آواز میں نے سنی ہوئی ہے. اتنے بڑے بزرگ تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری تربیت میرے ماموں کر رہے تھے.
اور میرے جو ماموں تھے وہ میری تربیت کر رہے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ماموں کا نام تھا محمد بن سوار، پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ وہ تہجد کے وقت مجھے اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا 3 مرتبہ دل سے کہو اللہ معیہ، یہ یاد کر لو، اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، بولو اللہ میرے، اور دوسرا لفظ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بولو نا اللہ مجھے، اور تیسری بات اللہ ناظری الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تیسری بات اللہ شاہدی، اللہ موجود ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ، تو 3 لفظ ہو گئے، اللہ معیہ، اللہ ناظری الیہ، اللہ شاہدی۔ تو فرماتے ہیں چند راتوں تک میں نے اس پر عمل کیا، اور کچھ دنوں کے بعد میرے ماموں جان نے فرمایا کہ بیٹا اب یہ رات کو 11 مرتبہ پڑھا کرو۔ بھائی کتنے مرتبہ؟ آپ بھی اپنے بچوں کو سکھا دیں، جس کو یاد نہ آئے مجھ سے لکھوا کے لے جائے، پر یاد کروا دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب چند سال کیا تو اس کی مٹھاس میرے دل میں محسوس ہونے لگ پڑی، اور بچپن سے لے کر ساری زندگی میں اس پر عمل کرتا رہا، اور فرمایا اس کا اثر یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے قرآن کی حفظ کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اب ایک آخری مسئلہ سن لیں، نہیں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل والے جب کسی بچے کو آزاد اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے محرر، بولو کیا کہتے تھے؟ ساڑھے تھے، ہاں محرر نو منشی کہتے ہیں نا، جیڑا تھاڑے جھوٹی سچی رپورٹ لکھتا ہے۔ عجیب تماشا بھائی، محرر کا معنی آزاد، بولیے محرر کا معنی وقف، وقف وقف، کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، پھر اس سے کوئی کام لیتے، کوئی دنیا کا کاروبار نہیں کرواتے تھے۔ قرآن میں آ رہا ہے کہ سیدہ مریم کی والدہ حنا، انہوں نے نظر مانی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے وقف کر دیا، فتقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ ابھی بچے کا حمل ہوا ہے اور ماں کی دعائیں شروع ہو گئی ہیں، ماں کی دعائیں، اور یہاں ماشاءاللہ ایک ہی دعا ہو رہی ہے، نوکری دے دے، سکول پڑھا دے، یہ کرا دے، وہ کرا دے۔ تو چلو آپ کی مرضی ہے، تو اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنے کی۔ تو یہاں معافی بطنی محررہ سے کیا مراد ہے کہ میں نے اپنی، اگر تم مجھے بیٹا دے تو میں نظر مانتی ہوں، میں نے اس کو تیرے لیے وقف کر دیا، بولو تیرے لیے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، آپ کو 4 دیے ہیں، کوئی ایک دین کے لیے بھی وقف کر دو، کوئی حفظ قرآن کے لیے، کوئی عالم دین بننے کے لیے ایک ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بختیار کاکی، پڑھو نا رحمت اللہ علیہ، یہ جب ماں لے کے گئی قاری صاحب کے پاس تو انہوں نے 10 سپارے سنا دیے۔ قاری صاحب الف با کے چکر میں تھے، انہوں نے 10 سپارے سنا دیے۔ وہ کہا بیٹا سنانے آئے ہو کہ پڑھنے آئے ہو؟ یہ تم 10 سپارے کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی میری ماں جب سے آنکھ کھولی ہے قرآن ہی سناتی ہے۔ بولیے کیا سناتی ہے؟ اب یہ رات کو یہ تو کہتی ہے سو جا کتا آ گیا، یہ نہیں کہتی اللہ ناظری الیہ، او بچے سو جا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ موجود ہے، نہیں او کتا آ گیا، بلا آ گیا، وہ ایک باری چپ کر دے۔ پھر نالی بیگم صاحب کہندی پپو دے ابو تھوڑا جہا بھونکیا جے تاکہ منا سو جائے، اے پھر ابا بھونک رہا ہوندا ہے، ابا پھر ٹونک بھی رہا ہوندا ہے، بلی دی آوازاں بھی کردا ہے۔ تو انہاں نوں شیراں تے کتیاں کولوں نہ ڈراؤ، اللہ کولوں ڈراؤ۔ بولو جی کنے کولوں ڈراؤ؟ تو سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی میں نے اپنی ماں کی گود میں 10 سپارے حفظ فرما لیے ہیں۔ ساڈو ماں دی گود وچوں ہن ساڈے بچیاں نوں کی پتہ لگدا ہے فلاں فلم اے وے، فلاں ڈرامہ اے وے تے فلاں اداکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو ارتغل تو محفوظ فرما کے نا قرآن حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا
ہائے ہائے واقعی جی 4 سال دے بچے نوں انگل پڑھا کے بے شک ABC پڑھان جاندے یہ ٹائی یہ کوٹ یہ پینٹ ہمارا لباس ہے. ایک لاشعوری بچے کو ہم انگریز بنا رہے ہیں، انگریز کا غلام بنا رہے ہیں. آگے قرآن کی تربیت کوئی نہیں. یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں اور 9 گھنٹے سکول پڑھتے ہیں، اور ٹیوشن ڈال لو تو 13-14 گھنٹے بن جاتے ہیں. بولو بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ تو ہم نے قرآن کو کیا ٹائم دیا ہے جناب؟ اس لیے آپ کی مہربانی کچھ اس پہ غور فرمائیے. اور پھر سائنس جو ہے نا، یہ جو سکول تم پڑھا رہے ہو، یہ ماں باپ کے بارے میں کہتی ہے کہ تیرا باپ اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اس کے سانس سے اور اس کی تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں. گھر کو صحیح رکھنا ہے تو ابے کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، اور وہ جمع کرا دیتے ہیں. اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انسان، اللہ نے تجھ پر اپنی عبادت کو بھی فرض کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کو بھی فرض کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کا کاروبار نہ چلتا ہو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرے. میں نبی دعا کرتا ہوں اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اماں کی زیارت کرے، ابا کی زیارت کرے، مقبول حج کا ثواب ہے. بولو کس حج کا ثواب ہے؟ جیڑی قبول ہو گئی، کہو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ان کو بچوں کو سکھائیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.